وَهُوَ اور وہی ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ اور گناہوں کو معاف فرماتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کو جانتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ کریم توبہ کا ذکر فرما رہا ہے کہ جب بندے اللہ سے توبہ مانگتے ہیں تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے، اور بندے بے خبر نہ رہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ جاننے والا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن اپنے گناہوں کو اس طرح سمجھتا ہے گویا کہ وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے۔ مومن کامل وہ ہے اگر گناہ سرزد ہو جائے تو اپنے گناہوں کو پہاڑ کی مثل سمجھتا ہے کہ میں ایک پہاڑ نیچے بیٹھا ہوا ہوں، تو اس کو خطرہ ہوتا ہے کہ یہ پہاڑ گر نہ جائے اور میں ریزہ ریزہ نہ ہو جاؤں، اور یہ پہاڑ مجھ پر گرے گا قیامت کے دن۔ تو مومن کیا کرتا ہے؟ جلدی سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، یہ مومن کی شان ہے۔ پھر مصطفیٰ نے فرمایا، فاسق فاجر اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے اس کے ناک پر مکھی بیٹھی ہو، اسے فکر نہیں ہوتی، اسے خوف ہی نہیں ہوتا، وہ گناہوں کو کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے، گناہ پہ گناہ کیے جاتا ہے۔ فاسق فاجر جو ہوتا ہے وہ دلیر ہو جاتا ہے، اس کا دل زنگ آلودہ ہو جاتا ہے، خوف الہی خشیت الہی کا نور اس کے دل سے زائل ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگو، اپنے گناہوں کی توبہ مانگو۔ جب بندہ توبہ مانگتا ہے اللہ سے اپنے گناہوں کی، فرمایا اللہ بڑا خوش ہوتا ہے، مالک بڑا راضی ہوتا ہے۔ پھر سرکار نے مثال دی، دیکھو اللہ کی خوشی کی حد نہیں ہے، انتہا نہیں ہے، ہم کہہ سکیں کہ اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اس کی انتہا نہیں ہے، وہ کتنا خوش ہوتا ہے، اپنے شیان شان وہ خوش ہوتا ہے، اللہ کی خوشی کی حد نہیں۔ پھر بھی سرکار نے مثال دی، فرمایا دیکھو ایک بندہ مسافر اپنے سواری پہ سوار ہو اور اس نے اپنے پاس کھانے پینے کی اشیاء کو رکھا ہوا ہو، پھر وہ تھک جائے اور کسی جگہ جا کر آرام کرے اور سر رکھے سونے کے لیے، نیند آ جائے، بیدار ہو تو اس کی سواری نہ ہو، اور پھر وہ پریشان ہو جائے اور وہ ڈھونڈتا پھرے اور پیاس بھی لگ جائے اور بھوک بھی لگ جائے اور کھانا پینا بھی کہیں نہ ہو، ریگستان ہو، ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک کر پھر سو جائے، پھر آنکھ کھلے اس کو سواری سامنے مل جائے، اس کی خوشی کی کیا انتہا ہو گئی؟ فرمایا پھر وہ بندہ خوشی کے مارے یوں کہہ دے گا، اے اللہ تیرا شکر ہے، تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ اللہ کریم اس سے بھی زیادہ بندے کی توبہ پہ خوش ہو جاتا ہے۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارا رب اللہ عز و جل حیادار کریم ہے، ایسا مہربان ہے، جب بندہ مومن ہاتھ اٹھا کر اس سے دعا مانگتا ہے، بخشش کی دعا کرتا ہے، اللہ کریم اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا، اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹتے۔ مجھ سے مانگ رہا ہے اس کے ہاتھ خالی جائے، فرمایا نہیں، جو کچھ مانگو گے اللہ عطا فرما دے گا، وہ غفور الرحیم ہے، وہ توبہ کو قبول کرنے والی ذات ہے، وہ عطا کرنے والی ذات ہے۔ اللہ کریم تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھے گا۔ اللہ حیا فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگا جا رہا ہے اور میں عطا نہ کروں، فرمایا یقیناً اللہ عطا فرما دے گا۔ سرکار نے فرمایا جب بندہ مومن توبہ کرتا ہے نا، اللہ کریم اپنے بندہ مومن کی توبہ پر خوش ہوتا ہے اور ایسا راضی ہوتا ہے۔ اللہ جب خوش ہوتا ہے تو کہتا ہے کرامن کاتبین سے کہو جو کچھ گناہ لکھے ہیں سارے مٹا دے، اور اعضاء نے جو گناہ کیے ہیں، پاؤں نے جو گناہ کیے، ہاتھ نے گناہ کیے ہیں، جو اعضاء نے بندے کے اعضاء نے گناہ کیے ہیں، اللہ فرماتا ہے اے بندے کے اعضاء اس کے گناہوں کو بھول جا، قیامت کے دن تو نے گواہی دینی ہے نا، مالک اس نے یہ گناہ کیا تھا، اس نے یہ گناہ کیا تھا، توبہ کرنے والے بندے کے اعضاء اس کے گناہ بھول جاتا ہے، اور مالک اس کے اعضاء کو حکم دے گا اس کے گناہوں کو بھول جاؤ، پھر روح زمین سے فرمایا اس کے گناہوں کے آثار جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں اللہ مٹا دیتا ہے۔
ایک توبہ کرنے پر بندہ مومن کو یہ عزتیں ملتی ہیں، یہ مقام ملتا ہے، یہ شرف ملتا ہے۔ اللہ کریم اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کے اعضاء گناہ بھلا دیتے ہیں۔ روح زمین پہ جہاں بھی وہ گناہ کرے گا اس کے آثار بھی مٹ جائیں گے فقط ایک توبہ سے۔ تو بندے کو توبہ کرنی چاہیے۔ توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، پکی سچی توبہ کرو، اس گناہ کا پھر سوچنا بھی نہیں ہے، کرنا تو دور رہا، سوچنا بھی نہیں ہے۔